الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بزرگوں، قرآن پاک کی یہ آیت جس کا میں نے انتخاب کیا اور آپ کے سامنے تلاوت کی، بڑی مشہور کلام مقدس کی یہ آیت ہے جس کا بڑا مشہور اور موٹا سا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا طور طریقہ، تجارت، صداقت، امانت، دیانت، ہر ایک چیز تمہیں ملے گی۔ غرض تمہاری زندگی تو بن ہی جائے گی، آخرت جو لامحدود زندگی ہے وہ بھی بن جائے گی۔ داؤد ابن الحسین فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ سب سے زیادہ خلیق، سب سے زیادہ حلیم، بردبار، با اخلاق، سب سے زیادہ طیب و طاہر، عفو اور درگزر کرنے والے، دشنام اور لڑائی اور جھگڑوں سے دور رہنے والے، اس شان سے آپ کی پروان ہوئی کہ لوگوں نے آپ کا نام یا آپ کا لقب امین الصادق رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کئی ہفتوں سے یہ مضامین چل رہے ہیں، اور کون سا بیان اور قرآن کی کون سی آیت یا کون سی حدیث ایسی نہیں ہے جو میرے نبی کی سیرت نہ ہو، ہر ایک میرے نبی کی سیرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں کہ صرف امانت دار اور امین الصادق آپ کا لقب ہے، یہ ساری حقیقتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے وہ لوگ جو کسی کو ادب و احترام سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آپ کو امین الصادق کے لقب سے پکار رہے ہیں، کیونکہ امانت آپ کے اندر ہے، دیانت آپ کے اندر ہے، قول و فعل کی صداقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، جس کی بنیاد پر آپ امین الصادق کے لقب سے ملقب ہوئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کر رہے ہیں، محنت اور مزدوری اور کسب معاش کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کے طور طریق ملے کہ زندگی گزارنی کس طرح چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام مر الزہران کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پیلو جو ہوتے ہیں جنگل کے اندر جانور بھی کھاتے ہیں اور پک جاتے ہیں تو انسان بھی پھل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پکے ہوئے پھل اٹھا کر کھاؤ،
صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، کیا آپ کو یہ وادی، یہ گھاٹی آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ یہاں آتے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں آتا تھا، میں یہاں بکریاں چرانے آتا تھا، مجھے پتہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے محنت مزدوری نہ کی ہو یا بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ہر ایک نے کائنات کے اندر محنت کی، تبلیغ اور امور تبلیغ کے اندر مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور حلال کمائی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرنے کے لیے انبیاء جیسی مقدس جماعت نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی زمین پر ہاتھ پاؤں مارے ہیں۔ یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کر رہے ہیں، تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے کر جا رہے ہیں، چچا ابو طالب کے ساتھ 12-14 سال کی عمر میں تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور پھر 25 سال کی عمر میں جب ماشاءاللہ آپ جوان ہیں اور آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے تو آپ قافلہ لے کر جا رہے ہیں ملک شام کی طرف۔ مشہور ہے آپ کی تجارت، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا جو ہے مشتری سے بات چیت کرنا، خرید و فروخت اور لین دین کے اندر صداقت اور امانت مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ 25 سال کی عمر میں آپ سب سے بڑے تاجر اور آپ سب سے بڑے امین و صادق کے لقب سے ملقب ہوئے۔ مکے کے اندر یہ چرچا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے اندر بہت مہارت ہے۔ صرف تجارت کے اندر مہارت نہیں، تجارت سے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے علم و فن اور نبی کی سنت اور آپ کے طور طریق کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام چیزیں اعلیٰ درجے کی موجود تھیں۔ امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے 2 مرتبہ نکاح کیا اور بیوہ ہو گئیں اور مکے کی شریف عورتوں میں سے مانی جاتی تھیں، اس زمانے کے اندر ان کا لقب طاہرہ تھا۔ انہوں نے چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مزاربت پر، تجارت پر میرا مال ملک شام لے کر چلے جائیں تو میں ڈبل منافع آپ کو دوں گی، اور بیچ میں چچیرے اور تیرے بھائیوں کو ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، چچا ابو طالب کی طرف دیکھتے ہوئے کہ چچا ابو طالب کی بھی فیملی ہے، ان پر بھی بوجھ ہے، اور ایک میں بھی ان کی ذمہ داری میں آتا ہوں، لہذا مجھے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے، آخر میں بھی تو کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے آپ نے یہ پیشکش قبول فرما لی۔ بڑا مشہور واقعہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یہ مال لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں، جہاں آپ چچا ابو طالب کے ساتھ گئے تھے 12 یا 14 سال کی عمر میں۔ پڑاؤ ڈالتے ہیں ملک شام کے شہر بصرہ کے اندر، جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا کسی زمانے میں چچا ابو طالب کے ساتھ۔ اس زمانے کے اندر نکل کر آیا تھا بحیرہ راہب، اور آج جب آپ نے پڑاؤ ڈالا اور ایک پیڑ کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے تو نستورہ راہب نکل کر آیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی آپ کے علاوہ اس پیڑ کے نیچے نہیں بیٹھا، ہوا اور انت آخر الانبیاء، آپ تو مجھے آخری نبی معلوم ہوتے ہو۔ اور چاروں طرف سے گھوم کر دیکھنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ توریت اور زبور اور انجیل جو بتاتی ہیں، جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اندر مشغول ہوئے تو سامان خریدنے والے سے بات چیت ہوئی اور بات چیت آگے بڑھی، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم کھاؤ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں بتوں کی قسم نہیں کھاتا۔ پسینے نکل گئے اس انسان کے اور یہ کہا کہ قول میں آپ کی برابر سچا، آپ کی برابر امانت دار اور متین انسان میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ چاروں طرف حضور کے گھوم کر یہ کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کے علماء کے بہت بیانات سنے ہیں، توریت کے بھی، انجیل کے بھی اور زبور کے بھی، اور جو علامات بیان کی جاتی ہیں اور علماء نے بنی اسرائیل کے جو علامات بیان کی وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔
کیونکہ تمام گزشتہ آسمانی کتابیں بتا رہی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا تھا کہ تجارت کا کام ہے اور تجارت کا کام مشکل ہے، ساتھ میں تم بھی رہو، ضرورت پیش آئے گی تو ایک اور آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ میسرہ کا یہی تو بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے بادل کا ٹکڑا لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں ملک شام کی تجارت سے واپس ہوئے تو شاندار استقبال ہوا، جو منافع طے کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ فرشتوں کو دیکھنا عام انسان بھی دیکھ سکتا ہے، یہ ایک ممکن بات ہے۔ بدر کے میدان میں فرشتوں کی جماعت آئی، صحابہ اکرام نے جیسے دیدار کیا اور لوگوں نے بھی دیکھا جو ان کے مد مقابل تھے۔ میسرہ اگرچہ ایمان والا انسان تو نہ تھا لیکن اس نے فرشتوں کو دیکھا، کیونکہ فرشتوں کو دیکھنا بہت ممکن ہے اور بہت ساری مخلوق دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا، اعوذ بک منک ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر ذرا بھی پرہیزگاری شرم ہے اور تو ذرا بھی اللہ سے ڈرتا ہے تو میرے کمرے میں کیوں آیا، یہاں سے چلا جا۔ جبرائیل علیہ السلام کو وہ انسان سمجھ رہی تھی۔ امی جان حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، بخاری شریف کے اندر ہے۔ عمران بن حسین بڑے مشہور صحابی ہیں، اپنے کرامن کاتبین کو دیکھ رہے ہیں، وہ فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان کے اعمال ناموں کو لکھتے ہیں، دیکھ کر مسکرا گئے کہ آہا تم نے میرا رجسٹر بڑا بہتر تیار کیا، کیونکہ وہ ایک صحابی تھے۔ انہوں نے اپنے کرامن کاتبین کو دیکھ لیا۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے بچوں نے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل کا ٹکڑا اور سایہ دیکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہر وقت سایہ نہیں رہتا تھا، کیونکہ روایتوں میرے سامنے یہ بھی روایتیں ہیں۔ ہجرت کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور صدیق اکبر ولی حمیم اور اپنے یار غار رفیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا۔ ابو بکر صدیق بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت والے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دھوپ پڑی اور آپ کو تکلیف ہوئی تو میں نے چادر اتار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کر دی، یعنی چھتری نما کوئی چیز بنا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پر دھوپ پڑتی تھی، نبی کا سایہ تھا۔ غزوہ جعرانہ کے اندر صحابہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش اور گھاس پھوس کا چھوٹا سا چھپر ڈالا گیا تاکہ آپ اس کے اندر تشریف رکھیں اور دھوپ سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اور آپ کو بھی دھوپ لگتی تھی، ہر وقت آپ پر بادل نہیں رہتا تھا۔ مقام بدر کے اندر جب چاہو پڑھو، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش اور چھوٹا سا چھپر ڈالا گیا تاکہ آپ اس کے اندر آرام سے بیٹھے رہیں اور صحابہ مقام کے اندر لڑتے رہیں اور نبی پاک کو دھوپ نہ لگے۔ پتہ چلا نبی پاک پر دھوپ پڑتی تھی اور آپ کا سایہ تھا اور ہر وقت آپ پر فرشتے سایہ نہیں کرتے تھے۔ مقام احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹا سا عریش اور چھپر ڈالا گیا اور یہ کہا یا نبی اللہ آپ تشریف رکھیں اس کے اندر اور ہم آپ کے اشارے پر کام کرنے جا رہے ہیں بدر کے میدان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو اور آپ کے جسم پاک پر دھوپ نہ پڑے تو آپ کو اذیت ہوگی، اس لیے کہا یا نبی اللہ آپ اس عریش اور چھپر کے اندر تشریف رکھیں اور ہمارے لیے فتح اور کامیابی کی اللہ پاک سے دعا کریں۔ پتہ چلا آپ پر دھوپ پڑتی تھی، آپ کا سایہ تھا، آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی مرتبہ چھپر ڈالا، کئی مرتبہ۔ مجھے تو یہ حدیث بھی معلوم ہے کہ امی جان غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں دور سے 5-7 قدم دور سے آتے ہوئے دیکھ لیتی ہیں، اور چونکہ عورت تھی وہ اس لیے دیوار کی آڑ میں کھڑی ہو گئیں، دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اچانک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکل کر آؤں گی تو آپ خوش ہوں گے جیسے کہ بچے آئس پائس کھیلتے ہیں۔ میں کہوں گی یا نبی اللہ میں آپ کو دیکھ رہی تھی،
दीवार के पीछे खड़ी हो गई मेरी माँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ रहे हैं तो वो निकल कर सामने आ गई और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा ये तुम क्या कर रही थी? कहा, या नबी अल्लाह मैं ये चाह रही थी ताकि अचानक आप मुझको और अचानक मैं आपको देखूं। नबी ने इरशाद फरमाया, तुम समझ गई कि मैं चल कर आ रहा था? तो उन्होंने इरशाद फरमाया, या नबी अल्लाह हाँ मैं जान गई कि वो आप ही हो। इरशाद फरमाया, कैसे मालूम हुआ? इरशाद फरमाया, या नबी अल्लाह आपके साए से पता चला, क्योंकि ऐसे आप ही चलते हैं, क्योंकि ऐसी संजीदगी आप ही के अंदर है, ऐसा साया आप ही का है, क्योंकि आपको मैंने पहचान लिया, आप मेरे शौहर हैं, कोई अजनबी कैसे हो सकता है? आपके साए को देखकर मैं पहचान गई कि ये आप ही हैं, आपका साया था। तो रिवायतों का मतलब ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मरतबा साया सहाबा इकराम ने किया, कई मरतबा फरिश्ते भी बादल के टुकड़े लेकर आए। मक्का और मदीना के अंदर बादल का नामो निशान न था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जिब्राइल की जमात जो है बादल का टुकड़ा लेकर आती है साया करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका साया नहीं था। बड़ी अजीब और वाहियात बात है कि हुजूर का साया नहीं था। साया तो उन चीज़ों का नहीं होगा जो जिसमें लतीफ़ रखती हैं। बिजली का साया नहीं होगा, सूरज का साया नहीं होगा जो जिसमें लतीफ़ रखती हैं, जिसको न पकड़ा जा सकता है, जिसको न छुआ जा सकता है, और जिस चीज़ को न सूंघा जा सकता है, और जिस चीज़ के हालात मालूम नहीं किए जा सकते। साया हवा का नहीं होता है। साया तो उन चीज़ों का होता है जो जिस्म रखती हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, जिन्हें देखा जा सकता है। ऐसी कायनात के अंदर तमाम चीज़ें भरी पड़ी हैं, हर चीज़ का साया पूरी कायनात के अंदर मौजूद है। तमाम अंबिया का साया मौजूद है। इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साया मौजूद है। सैकड़ों रिवायतें इस बात की गवाही देती हैं। बताना मेरा यह मतलब नहीं कि आपका साया था या नहीं था, यह अकीदे वाला मसला तो है नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब की माली मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए कि चचा अबू तालिब की फैमिली भी है और मैं भी आपकी कफालत में हूँ, चचा अबू तालिब का हाथ बच जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12-13 साल की उम्र से सफ़र शुरू करते हैं ताकि कुछ ना कुछ मुनाफा हासिल हो, तो चचा अबू तालिब की माली मुश्किलात के अंदर कमी हो जाए। और हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जब पेशकश की कि आप माल मुज़ारबत पर मेरा माल ले जाएं, नबी पाक ने इसको कबूल किया। नबी क्या बताना चाहते हैं कि कस्बे हलाल करना, हलाल कमाई करना, हलाल कमाई से पेट पालना, हलाल कमाई और हलाल तिजारतों को खड़ा करना, यह सिर्फ इमामुल अंबिया की नहीं, तमाम अंबिया की सुन्नत है। यह अल्लाह पाक का कानून है। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूल तुम पाक खाओ और नेक काम करो। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, ऐ लोगो तुम भी पाक खाओ, पाक कमाओ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें खिला दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिजारत की शक्लें तुमको इनायत की हैं। हलाल कमाना अंबिया अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीम की मुश्तरका सुन्नत और तमाम अंबिया की सुन्नत और अल्लाह पाक का तरीक़ा, उसका कानून है ये जो अल्लाह ने कुरान के अंदर नाजिल किया। तभी तो नबी तिजारत कर रहे हैं और मुल्क के शाम की तरफ तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं, जबकि आपकी उम्र है 12-14 साल की और 25 साल की उम्र मुबारक है आपकी। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा का माल लेकर मुल्क के शाम की तरफ जा रहे हैं आप, ताकि तिजारत के अंदर मुनाफा भी हो और हलाल कमाई हासिल हो। तो हलाल कमाई अपने आप में एक बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि आम तौर पर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं हम ये समझते हैं कि वो इबादत है ही नहीं। अब कोई मुझसे मालूम करे तो हम तो यही कहेंगे नमाज इबादत हुई, कुरान की तिलावत इबादत हुई, हज करना इबादत हुआ, उम्रा करना इबादत हुआ, जनाब साल आया तो माल की ज़कात दे दी, वो इबादत हो गई। फिर ये तो हम तो अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं, ये कोई इबादत थोड़ी ही है। कौन कहता है ये इबादत नहीं है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए कदम उठाए, क्या वो इबादत नहीं हो सकता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चरा रहे हैं और आप यही नहीं, आप ये इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों मैंने रुपए और पैसे पे मक्के वालों की बकरियां चराई हैं ताकि हलाल रोजी का मैं इंतजाम कर सकूं। नसई की रिवायत उठाओ, नस्र बिन हज़न
کیا روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اونٹ والے جمع ہو گئے اور بکریوں والوں پر فخر کرنے لگے، ہم اونٹ والے ہیں، ہماری سواریاں بڑی ہیں، ہم تم سے اعلیٰ ہیں، تم بکری والے ہو، تم ہم سے ادنا ہو۔ یہ خبر پہنچ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا بات تم آپس میں کر رہے ہو، ہم اعلیٰ ہیں تم ادنا ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو تم اونٹ والے ہو تو اعلیٰ ہو اور عرفہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات چیت کرنے والے نبی ہیں، لیکن انہوں نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ داؤد علیہ السلام زبور شریف کی جب تلاوت کرتے ہیں تو پوری کائنات کے اندر سما بن جاتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے ہوائیں رک گئی ہیں، پہاڑ کے اندر پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، تمام پرندے زبور شریف کی تلاوت کو سن رہی ہیں۔ وہ آواز تھی داؤد علیہ السلام کی، اتنا بڑا پیغمبر ہے، اس کے بعد بھی وہ بکریوں کو چراتے ہیں۔ اور یہی نہیں، میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اے داؤد، ہم نے تمہارے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، لوہے کو موڑ کر زنجیریں بناؤ، لوہے کو موڑ کر تیر تلوار بناؤ، تم دستکاری کرو لیکن اپنی محنت سے کما کر کھاؤ۔ اور داؤد علیہ السلام بکریاں بھی چراتے ہیں۔ یہی نہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں تو امام الانبیاء ہوں، پوری کائنات کا سردار ہوں، جناتوں کا بھی نبی ہوں، انسانوں کا بھی نبی ہوں، شجر حجر کا بھی نبی ہوں، پوری کائنات کا سردار ہوتے ہوئے اے لوگوں میں نے بھی مقام عجیاد اور مقام مر الزہران کے اندر چند پیسوں کی خاطر اپنے گھر والوں کی بکریاں چرائی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ حلال روزی کو تلاش کرنا یہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کی سنت ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ پیٹ پالنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، حرام یا حلال۔ حرام سے تو تم کیا اپنی ضرورت کو پورا کرو گے؟ اپنے بھائی کی گردن کاٹ کے تم جیب بھر لو، اپنے بھائی کا خون نچوڑ کر تم اپنے بیلنس کو جمع کر لو، اس سے تمہیں کبھی ترقی تو مل نہیں سکتی۔ پکڑ ہوگی قبر کے اندر، پکڑ ہوگی حشر کے اندر، پکڑ ہوگی رب مجیب کے اندر، جہاں کوئی سکہ اور ریال نہیں چل سکتا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ ہو قبر کے اندر، اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہو، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پوری کائنات کے اندر حلال شکلیں اختیار کرو جیسے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کیا کرتے تھے۔ نبی حلال کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہی نہیں، یہ برات فرما رہے ہیں چند قرارید پر، چند پیسوں پر میں نے بکریاں چرائی ہیں تاکہ چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کا حل نکل کر آ جائے، چچا ابو طالب کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ بتاتی ہیں روایتیں۔ ذرا آگے چلیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کے اعلان نہیں کیا، اسی مکے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین و صادق کے لقب سے مشہور ہیں، لیکن آپ امین و صادق ہی نہیں، آپ صرف تاجر ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے مدبر، اعلیٰ درجے کے سمجھدار ہیں، اور نبی کے برابر سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ واقعہ اصحاب فیل کے بعد میں سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا مکے کے اندر وہ حرب الفجار کے نام سے ہے۔ حرب کے معنی جنگ اور فجار کے معنی گناہ، فجور کے معنی گناہ، اور فجار فاجر کی جمع، گناہوں کی جنگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 20 سال کے آس پاس، یہ اس وقت ہوئی، اور کتنی لمبی یہ تو اللہ ہی جانتا کتنی مدتوں تک یہ جنگ چلی ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، قبیلہ قیس اور قبیلہ قریش کے درمیان میں یہ جنگ ہوئی ہے اور ایک زمانے تک چلتی رہی۔ سب سے پہلے قبیلہ قیس قبیلہ قریش پہ غالب آیا، پھر قریش قیس پر غالب آئے، یعنی مجنو کے قبیلے پر غالب آئے۔ لیلا کا جو مجنو تھا اس کا قبیلہ، اتنی مدت تک یہ جنگ چلی ہے کہ آخر صلح پر اس کا خاتمہ ہوا، اور بیچ میں کسی نے صلح کروائی کہ بس کرو، کب تک تم یہ جنگ کرو گے؟ علامہ سہیلی فرماتے ہیں ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے قبیلے پر یہ الغار کر دی گئی ہے، آپ تشریف نہیں لے گئے، آپ کو باہر نکلنا چاہیے، ماشاءاللہ آپ جوان ہونے کے قریب ہوں۔ تو میرے نبی نے اس وقت جواب یہ دیا کہ میں حرب الفجار میں شرکت نہیں کرتا، ناجائز لڑائیوں میں شرکت نہیں کرتا، میرے من اور طبیعت کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں ناجائز طور پر تیر یا تلوار اٹھاؤں، کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی رواج نہیں۔ میرے رب نے جب منع کر دیا تو یہ جنگ کیوں کی گئی؟ جنگ کافروں کی ہو وہ بھی منع ہے، جنگ تو مسلمانوں کی ہو وہ بھی منع ہے، جنگ کافر مسلمان کی ہو وہ بھی منع ہے۔ جنگ اگر کی کوئی شکل بن سکتی ہے تو لتکونا کلمۃ اللہ العلیٰ، جنگ کی شکل صرف ایک یہ ہے کہ اللہ کا کلمے کا بول بالا اور کفر کا مکالہ ہو۔ اگر کہیں اللہ کے نام پر پابندی لگتی ہو، رسول اللہ کے نام پر بین لگایا جاتا ہو، اور اللہ کا پارٹنر بنانے پر زبردستی کی جاتی ہو، اللہ کا نام لینے پر تمہیں مجرم ثابت کیا جاتا ہو، ایسے تمہارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم اپنے
تن من دھن کے ساتھ نکل کر باہر کھڑے ہو جاؤ کہ ہم یا تو جان دیں گے یا جان لیں گے. خبردار ہمارے نبی پر کسی نے یہ الغار کی یا اللہ کے نام پر کسی نے پابندی لگائی, یا تو ہم خود اپنی جان دے دیں گے یا پھر کسی کی ہم جان لے لیں گے. قرآن صرف اس جنگ کو جائز رکھتا ہے, صرف یہی ایک جنگ ہے, باقی منع کرتا ہے کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں. میرے نبی کی تعلیمات اس کی گواہی دیتی ہے. آپ نے فتح مکہ میں کسی سے کچھ نہیں کہا, آپ نے حنین کے موقع پر کسی سے نہیں کہا, آپ نے طائف و عطاس کے موقع پر کسی سے کچھ نہیں کہا. یہ کہا کہ جس کا جی چاہے تو کلمہ اسلام قبول کرے, ورنہ جزیہ دے اور امن اور عافیت کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر رہتا رہے. ہمیں کسی کلمے کوئی ضرورت نہیں. الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام سر بلند ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بھیڑ کی ضرورت ہو. اسلام کی طرف جس کی رغبت ہو وہ قدم اٹھائے, وہ کلمہ پڑھے, ورنہ اس کا جو جی چاہے وہ کرے. اسلام کو کوئی نہیں بگڑ سکتا, اس لیے کہ اسلام کوئی مٹنے والی چیز نہیں ہے. اسلام تو قیامت تک رہنے والی ایک چیز ہے. حرب الفجار کے بعد میں حلف الفضول کی جنبائی شروع ہوئی, اور لوگوں نے یہ کہا یہ جنگ آخر کب تک ہوتی رہے گی, کچھ تو صلح کرو. کوڑے کے ڈھیر میں سے اچھا پیڑ بھی نکل کر آتا, امرود کا پیڑ بھی آتا ہے. غلط لوگوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں, کافروں میں اچھی طبیعت کے بھی ہوتے ہیں. تو حلف الفضول, فضل بن فضالہ اور فضل بن بدا اور فضیل بن حارث کے نام سے یہ تین فضیل کھڑے ہوئے, اور انہوں نے ایک چارٹ لکھا اور مکہ المکرمہ کے تمام قبائل سے دستخط مانگے کہ لوگوں تم کب تک لڑتے رہو گے. کیا لکھا ہوا تھا اس پر؟ اس پر لکھا ہوا تھا جنگ کو خاتمہ کیا جائے, کیوں ناجائز طور پر لڑ رہے ہو, ذرا سی بات پر قبیلوں کی صفائی تم نے کر دی, آخر تم کب تک لڑتے رہو گے. ظاہر سی بات ہے, تینوں فضل طاقتور لوگ تو تھے نہیں, اس لیے ان کی بات پہ زیادہ ایکشن نہیں لیا گیا, اور اس پہ دستخط تو ہو گئے لیکن لڑائیاں بند نہیں ہو رہی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال سے آگے ہوتی جا رہی ہے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے پھر قدم اٹھایا اور آواز اٹھائی کہ ہم دوبارہ معاہدے کو لکھیں گے اور دوبارہ چارٹ لکھ کر قبائل مکہ سے دستخط مانگیں گے. اور اب کوئی عام انسان اس میں شریک نہیں ہوگا. زبیر بن عبد المطلب نے لیے ہیں, حضور کے چچا نے اپنے ہی خاندان کے لوگ بنو ہاشم کو لیا, جن کی جو ہے بات والے لوگ تھے اور مکے کے اندر بات مانی جاتی تھی. بنو تمیم کو لیا, جن کی بات مانی جاتی تھی. عبداللہ بن جدعان کے مکان پر حاضر ہوئے, اور عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا بنوایا. اور یہی نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا, آپ بھی عبداللہ بن جدعان کے مکان پر شریک تھے, آپ بھی حاضر تھے. کیا معاہدہ لکھا گیا اور کیا تھا اس کے اندر لکھا تھا کہ لوگوں, اس چارٹ کے اندر لکھا ہوا تھا, اور اس کے اندر معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آؤ ہم سب قسم کھاتے ہیں, آؤ ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی دیسی ہو یا پردیسی کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے گا. انسان تو کیا, اگر کسی پرندے کے بھی کسی نے بازو کاٹ دیے تو ہم اس کے ہاتھ کو کان کے لو سے صاف کر دیں گے. ہم آخری دم تک اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جو ظالم ہے, مظلوم کی حمایت کرتے رہیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ عرب کا یا حجاز کا یا پھر اردن کا یا عمان کا, وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو, ہم جزیرت العرب سے ناجائز لڑائیوں کا خاتمہ کر رہیں گے. میرے نبی کے یہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جب میٹنگ ہوئی وہ مجھے اتنی پسند آئی کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہ یہ میٹنگ بہت اچھی تھی, یہ مصالحت والی میٹنگ تھی. یہی نہیں, اعلان نبوت کے بعد میں میرے نبی صحابہ اکرام سے یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں, عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جو میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں جو معاہدہ لکھا گیا اور اس چارٹ پر جو دستخط مانگے گئے ہیں, اگر آج بھی اس طرح کی میٹنگ ہو, اگر آج بھی اس طرح کی کابینہ بٹھائی جائے, اگر آج بھی اس طرح کی عدالتیں قائم کی جائیں, اگر آج بھی اس طرح کے لوگ اسٹیپ اٹھانے لگے, تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور کوئی یوں کہے کہ آپ بھی تشریف لاؤ تو میں ضرور ایسی میٹنگ کے اندر حاضر ہوں گا. کیونکہ مجھے مصالحت پسند ہے, کیونکہ میں امن پسند ہوں, کیونکہ انبیاء اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی زمین پر فساد مٹ جائے اور اللہ کی زمین پر امن قائم ہو جائے, امن قائم ہو جائے. تمام انبیاء اس لیے دنیا کے اندر بھیجے جاتے ہیں. تو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کی تعلیمات کے اندر امن ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر امن سکون نہیں ملے گا آپ کو.
اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ طاقت کے بلبوتے پر، ایٹمی ہتھیار کے بلبوتے پر کسی کو امن یا چین یا سکون نصیب ہو سکتا ہے، تو اس سے چین اور سکون تو نصیب نہیں ہوگا، اس سے چین اور سکون کے جنازے نکلیں گے۔ ہر ملک دوسرے پر بغاوت کرے گا، جس کے نتائج آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو۔ ارے میرے نبی کے زمانے میں تو کوئی ایٹمی طاقت نہ تھی، میرے نبی کے پاس تو اس طرح کے گولے بارود تو نہ تھے، لیکن آپ نے ایک ہی اسٹیٹمنٹ کو جاری کیا اور یہ کہا، انسان تو کیا، کسی درندے کے بھی پر اگر کسی نے کاٹ دیے یا کسی پرندے کے پر بھی اگر کسی نے کاٹ دیے تو میں اس سے ضرور پوچھوں گا، اگر کوئی پرندہ یا جانور بھی کسی کے گھر میں بھوکا مر گیا تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ انسانوں سے گزر کر جانوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں میرے نبی۔ آج کائنات کے ظالمین یہ بتا رہے ہیں کہ فتنہ و فساد کی جڑ صرف اسلام ہے، اور تم اپنے منہ پر تالا لگا کر بیٹھے ہو۔ تم میں سے کوئی یہ جواب دینے والا نہیں ہے کہ فساد کی جڑ اسلام نہیں، فساد کی جڑ صرف کفر ہے، صرف کفر۔ کل بھی کفر تھا، آج بھی کفر ہے، اور قیامت تک کفر ہی رہے گا۔ سکون تو صرف اسلام کے اندر ہے، اسلام کے علاوہ کسی دھرم یا مذہب کے اندر سکون ہو ہی نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا ننگا ناچ رہی ہے، اور مسلمان اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام اور آپ کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمان مون برت رکھ کر اور اپنے منہ باندھ کر اپنے چہرے کو تک رہے ہیں کہ کوئی ہو جو ہمارا لیڈر بنے۔ کوئی تمہاری رہبری نہیں کر سکتا، تمہارا لیڈر کوئی نہیں ہے، تم خود اپنے آپ میں لیڈر ہو، تم خود اپنے جماعت ہو، تم خود ایک جمعیت ہو۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اگر تمہیں موقع ملے تو نبی کی شان میں اور نبی کی عزت کی حفاظت میں تم نے اپنی جان دے دی، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا یہ ایک عمل جنت میں پہنچانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کی تعلیمات کو قریب سے دیکھا ہی کہاں ہے لوگوں نے؟ جبھی تو میرے نبی نے یہ کہا کہ زمانے جاہلیت کی میٹنگ ہو یا زمانہ اسلام کی، جس نے امن کی میٹنگ کی ہے، میرے نبی نے یہ کہا مجھے وہ 100 مرتبہ بہت پسند ہے، اس لیے کہ میں امن کا علم بردار ہوں، امن کو پوری کائنات کے اندر عام کرنا چاہتا ہوں، فساد کو مٹانا چاہتا ہوں۔ زمانے جاہلیت کی بیٹھک بھی میرے نبی کو یہ پسند آئی، زمانہ اسلام کی بیٹھکیں پسند آئیں، اس لیے تو میرے نبی نے کئی مرتبہ یمامہ اور تہامہ کے اندر، مکہ کے اندر، حنین کے اندر، طائف کے اندر، جعرانہ کے اندر اور قبیلہ بنو سعد کے اندر سفیر بھیجا تاکہ ان سے مصالحت ہو جائے۔ جب لوگ مصالحت پر نکل کر نہیں آئے اور نبی کے خلاف تلواریں اٹھائیں تو مجبوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنا پڑا۔ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ادنا ہو یا اعلیٰ، شریف ہو یا پھر کوئی ذلیل ہو، کسی نے آزاد عورت کا دودھ پیا ہو یا پھر کسی نے باندی کا دودھ پیا ہو، شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر وہ ایک رب کا ماننے والا ہو یا سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کا پجاری ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک اگر انسان ہے تو اس کو اس کے حقوق مل جانے چاہیے۔ یہ ہے میرے نبی کا فرمان۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھتی ہیں، یا نبی اللہ، عبداللہ بن جدعان کے مکان پر تو آپ بھی حاضر ہوئے تھے جب میٹنگ ہوئی تھی اس زمانے میں، میرے بھائی بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے مہمان نواز تھے، مجھے یہ تو بتا دیجئے عبداللہ بن جدعان کی طرف سے مجھے بڑی فکر رہتی ہے، اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، یا نبی اللہ کیا ان کو کچھ فائدہ ہوگا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ، عبداللہ بن جدعان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ تیرا بھائی تھا، اس کے مکان پر میٹنگ ہوئی، میں بھی حاضر تھا، میٹنگ بھی اچھی ہوئی، لیکن یاد رکھ جب اس نے اپنے وقت کے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، جب وہ زمانے جاہلیت کے اندر تھا، جب وہ جاہلوں کے ساتھ جیتا رہا، جب وہ کفر کی زندگی بسر کرتا رہا، تو پھر وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ بن جائے، قیامت کے دن اس کی یہ نیکی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تو ایک ہی شکل ہے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ کی تعلیمات کے اندر ہی خیر چھپی ہوئی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اس بات کا تو اقرار کرنا پڑے گا۔ یہی نہیں، میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں آگے چل کر، عائشہ تم کیا بات کر رہی ہو، میرے بھائی کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے، میں تو مکے میں کبھی کبھی چلتا ہوں، مدینے میں کبھی کبھی چلتا ہوں، تو عبداللہ بن جدعان کے لگان میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تم کہہ رہی ہو میرے بھائی کو کیا فائدہ ہوگا؟
کہا یا نبی اللہ کیا حال ہے اس کا؟ کہا زنجیروں میں بندھا پڑا ہے تیرا بھائی، اور اتنا بڑا تغار اور کھولتے ہوئے پانی میں کھڑا ہے کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کے جنات ان کے حکم سے بڑے بڑے تغار اور بڑے بڑے پیالے بناتے تھے، جس کو قرآن نے بیان کیا وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود الشکرا، بڑے بڑے پیالے حوض کی طرح، بڑی بڑی پلیٹیں گویا زمین کی طرح جناتوں نے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بنا دی۔ اتنے بڑے تغار کے اندر تیرا بھائی کھڑا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے وقت کے نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، دنیا کے اندر اس کا مہمان نواز ہونا، دنیا کے اندر اس کا فائدہ مل گیا، آخرت کے اندر نہیں مل سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا شکر اور احسان ہے، بے شمار لوگ کفر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہمیں تو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے، اور ہمیں تو اللہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دعا مانگنی چاہیے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے، اپنے ایمان کو چھپائے پھر رہے ہیں اور چھپتے پھر رہے ہیں کہ ایمان کیسی چیز بن گئی۔ آج مسلمان کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہے۔ کیا مسلمان ہونا اتنا بڑا جرم ہے؟ ہونے دو۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ مکہ کی تاریخیں پڑھو، یہ اس کی بھی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھو، حضرت سمیہ کو دیکھو، عورت تھی، حضرت یاسر کو دیکھو، بوڑھے تھے، حضرت عمار کو دیکھو، ان کی عمر بہت زیادہ تھی، بلال حبشی کو دیکھو، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عتیق کو دیکھو، عبداللہ بن انیس کو دیکھو، ابو الحمزہ کو دیکھو، کن کن صحابی کا میں نام لوں، کلمہ اسلام پڑھنے کے جرم میں ان کی کمر کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رہبر نہیں۔ ہماری تکالیف تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صبر اور ہمت اور استقامت سے کام لینا چاہیے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے جان جوخم میں پڑتی ہو۔ ایمان تو عزت اور کرامت کی ایک چیز ہے۔ خواہ مخواہ ظالمین مسلمانوں کا پیچھا کر رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمین تو مٹنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ قرآن اس کا فیصلہ کر چکا، قل جاء الحق وزهق الباطل، اسلام اور حق ہمیشہ غالب رہے گا اور باطل مغلوب ہی رہے گا۔ اس کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی کہ قیامت تک کے لیے وہ پھلتا پھولتا رہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے مغلوب ہونے کے فیصلے کر رکھے ہیں۔ غلبہ تو اسلام کو مل کر رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں نبی کی تعلیمات کی قدردانی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو کلمہ ملا اس کے قدردانی کرنی چاہیے۔ کلمے کے صدقے میں جو عبادت ملی، جو ریاضت ملی، جو محنت ملی، ان کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کو سستی اور غفلت سے الگ کرنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے۔ مسلمان ہونے کا صرف یہی تو مطلب نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور بس فری ہو گئے، آدھار کارڈ راشن کارڈ میں مسلمان ہے بس فری ہو گئے۔ اگر اس کا یہی مطلب ہوتا تو ایسے تو بہت سارے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے سناتے ہیں یا نہیں سناتے ہیں؟ تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ میرے نبی نے کہا اس کی پہچان یہ ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلک المسلم۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میں جس کے اندر تم دیکھو نبی کی سیرت پائی جا رہی ہے وہ تو مسلمان ہے، اس کے علاوہ مسلمان نہیں ہے۔ جس کے اندر تم دیکھ لو کہ نبی کی سیرت پائی جا رہی ہے، ظاہری پہچان دیکھ لو، من صلی صلاتنا پڑھنے لگے وہ نماز، واستقبل قبلتنا قبلے کی طرف وہ رخ کر لے، اور قبلے کا وہ ادب و احترام کرے، اور وہ مان لے کہ کعبہ پوری کائنات کا سینٹر اور مرکز ہے، سمجھ لو اس کی ظاہری اسلام کی پہچان ہو گئی، اب کوئی اس پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے اس کی پہچان۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کلمہ پڑھا، دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں، زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات پھر بھی کہنی پڑے گی میرے بھائیوں، ہمارے اعمال کے اندر پھر بھی کمی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہماری سستی اور غفلت کو دور فرمائے۔ خواب غفلت سے جاگو میرے بھائیوں، سویا ہوا آدمی بھی پوری رات کے سونے کے بعد میں اٹھ جاتا ہے۔ آخر ہم کتنا سوئیں گے؟ آخر کون سی نیند لگی پڑی ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ الغار ہے اور آج تک سوئے پڑے ہیں؟ جاگو میرے بھائیو، جاگو۔ جاگنے کے بعد میں اچھے نتائج نکلیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔